سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. آپ بھی اس روایت کے اسی طریقے سے امین بنے، ہم آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں. کمال کی بات ہے. میں صرف غامدی صاحب کے بارے میں ایک جملہ تھا کہ ایک کلیریفیکیشن ہو جائے کہ میرا ان سے کوئی ذاتی ایشو نہیں ہے. ہم جب ویسٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہسٹری لوگوں کی یہ کس طرح سے چینج ہوئے، کرسچینٹی سے وہ کس طرح ایتھیزم کی طرف گئے، تو وہ کوئی اوور نائٹ تو نہیں تھا کہ سوئے اور اگلے دن وہ ایتھیسٹ ہو گئے. اس کے درمیان پوری ایک ڈی ازم کی موومنٹ تھی جو کنیکٹ کر رہی تھی، ایک اینڈ پہ کرسچینٹی ہے اور ایک اینڈ پہ ایتھیزم ہے. ڈی ازم کی موومنٹ میں جو دو تھیولوجیکل کانسیپٹس ہیں، ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کا، وہ مکس کر دیے گئے تھے کہ ٹرانسینڈنس وہ چیز کہ جس کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے، لیکن آپ شعوری طور پہ اس کو مکمل طور پہ اس پہ احاطہ نہیں کر سکتے، اپنے علم کو اس پہ محیط نہیں کر سکتے. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہے لیکن اپنے علم کو اللہ پہ محیط نہیں کر سکتے. اور ایمیننٹ وہ چیزیں کہ جس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھ سکتے ہیں. ڈی ازم کی موومنٹ یہ تھی کہ ہر وہ چیز جو ٹرانسینڈنٹ ہے اس کو آپ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھنے کی کوشش کریں. اگر نہیں کر سکتے تو آپ اس کو ریفیوز کر دیں، وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہاں سے لوگ چلتے ایتھیزم سے ہر چیز کو اپنی عقل کے تحت سمجھتے وہ اور طرف نکل گئی ایتھیزم کی طرف. غامدی صاحب کی مجھے ایجوکیشن میں آلموسٹ وہی ریزمبلنس نظر آتی ہے کہ وہ ہر چیز کو کوشش کرتے ہیں کہ عقلی اور شعوری طور پہ سمجھا جا سکے، وچ سمپلی از امپاسبل. بلیف کے بغیر آپ ایون ایتھیسٹ ہیں تو آپ نہیں چل سکتے، آپ کو بلیف کرنا پڑے گا، فیتھ رکھنا پڑے گا، اپنی ایبلٹی میں فیتھ رکھنا پڑے گا کہ آپ فینومنا کی انٹرپریٹیشن ٹھیک کر رہے ہیں. ریلیجس لوگ تو ہیں ہی بلیف والے نا. لیکن میرا ڈس ایگریمنٹ یہ ہے کہ دیر از فار ٹو مٹیریلسٹک انٹرپریٹیشن آف ریلیجن ان کی طرف سے، جو میں سمجھتا ہوں نہیں ہونی چاہیے. جو چیز ٹرانسینڈنٹ ہے اور ٹرانسینڈنٹ، یہی میرا سر سید سے بھی اختلاف ہے جو کہہ رہا کہ اس طرف گیا لیکن واپس نہیں آ سکے. کیونکہ سر سید تو بہت آگے چلے گئے تھے. غامدی صاحب بھی اسی پتہ کیا، جب تک میں نے غامدی صاحب کے بارے میں یہی نظریات رکھتا تھا جب تک میں نے انہیں سنا نہیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ انہیں سنیں. بہت اچھا، عام آدمی سے پوچھے نا تو کہتے ہیں غامدی صاحب پرویزی ہیں، حالانکہ وہ غلام پرویز کو گمراہ انسان سمجھتے ہیں. غامدی صاحب قرآن کے کسی معجزے کا انکار نہیں کرتے، اور سر سید ان تمام کی غلط انٹرپریٹیشن کرتا تھا. لیکن مرد اور عورت کا آپس میں ہاتھ ملانا جائز سورہ معاہدہ کے تحت. سرکار اب بات یہ نا، اب یہ اگر بات کھلی نا تو آپ کے دیوبند اور بریلوی علماء شکل نہیں دکھا سکتے. میں آپ کے کیمرے میں اسی کی وجہ سے ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ ایک جملہ چھوڑ دیتے ہیں نا، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ غامدی صاحب جو نظریات رکھ رہے ہیں نا، جن سے آپ کو بہت زیادہ اختلاف ہے، جن میں ایک یہ چیز ہے، یا تو ہاتھ ملانے تک بات ہے نا، ہم فقہ حنفی کی کتابوں سے یہ چیز دکھائیں گے اور وہ ان کے شاگردوں نے ڈسپلے کرائیں گے. دیوبند اور بریلوی جو بڑے دشمن بنے غامدی صاحب کہ ان کے نزدیک تو دوسرے کی لونڈی بھی آپ کے پاس آئے نا تو آپ اس کے مطلب وہ میں بات مجھے کرتے ہوئے یعنی اس کے سینے پہ بھی ہاتھ مار کے سلام دعا کر سکتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں انہوں نے ڈسپلے کرائی ہیں. اس کے بعد انہوں نے کہا جی انہوں نے چھوڑو، تسی اپنی گل کرو. میں تو دونوں کی کر سکتا ہوں، میں تو دونوں کو ایک نہیں، آپ نہیں کر سکتے، آپ نے پڑھانا ہے جا کے ان کے مدرسے میں کر سکتا اور آپ نے یہ پوچھنا ہے ان سے یہ والا مسئلہ نہیں پڑھانے جائے نا. بٹ میں اچھا، ان کا جو آپ کو پتہ ہے سب سے ہونہار جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دیوبند کا پلانٹ ارتھ پہ جو بڑا عالم تھا نا، سب سے بڑا، وہ ان کا پوتا ہے سرفراز خان صفدر صاحب. اچھا، ان کا پوتا ہے عمار خان ناصر، وہ پروفیسر بھی ہے اور عالم بھی ہے. وہ پہلے درس نظامی ہے، اس کے بعد غامدی صاحب. جی، عمار خان ناصر نے وہ تمام غلاظتیں جو غامدی صاحب کے کھاتے میں ڈلی تھیں وہ فقہ حنفی کی کتابوں سے دکھائی ہیں. ان سے پوچھا ہے کہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے زیادہ غلیظ کون ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں، میرا اس سے اگین پرابلم ہے کہ یہ ہم سطحی لیول پہ گفتگو کریں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں آپ سے اس سے بہتر ایکسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس ریزننگ کی ایبلٹی بھی ہے اور ریلیجس بیک گراؤنڈ تو آپ کا. تو میں بتا رہا ہوں کہ غامدی صاحب بھی اسی مدرسہ سسٹم کے امین ہے جو صدیوں سے چل رہا تھا معذرت کے ساتھ. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم غامدی صاحب کی غلط چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں تو اس کا جواب واٹ اباؤٹزم نہیں ہو سکتا. جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ لونڈی والی ساری باتیں یہ غلط ہے نا جی، لیکن اگر ہم یہ غامدی صاحب کی ایک بات کے سامنے رکھ رہے ہیں تو غلط چیز کو اگر جواز بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کو ہم دفاع کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے. نہیں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی روٹس وہ ہیں. لیکن دیکھیں میں یہ کہتا ہوں یعنی غامدی صاحب کی روٹس وہ ہیں. اور میں بتاؤں غامدی صاحب کے خلاف سب سے زیادہ ویڈیوز میری ہیں. حیران کن بات ہے. اس پہ آپ کا اختلاف ہے کہ سورہ معاہدہ کی آیات کی روشنی میں وہ کہتے ہیں کہ گھر میں آپ شوقیہ طور پہ کتا رکھ سکتے ہیں. نہیں، ناٹ ایٹ آل. کتا پالنا، میری آپ ویڈیو دیکھیں. اور سرکار یہ کتے والی تو بات چھوٹی رہ گئی ہے. ایگزامپل کے طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اصل میں یہ ہے کہ یہ چیزیں چھوٹی ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ غامدی صاحب ورسز علماء دیوبند اور بریلوی علماء تو میں کہوں گا کہ غامدی صاحب کے جو بلنڈرز ہیں نا وہ چھوٹے ہیں.
وہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے دیکھیں، غامدی صاحب چشتی رسول اللہ اور تھانوی رسول اللہ کے امین تو نہیں ہے نا، یہ لوگ ان کے امین ہیں. اچھا اب رہ گیا پردہ، داڑھی، بائی نیم نزول عیسیٰ، میری ویڈیوز ہیں اور گھنٹوں پہ محیط ہے، میں نے ایک ایک پوائنٹ کا ان کا جواب دیا ہوا ہے. لیکن میں غامدی صاحب کو بہتر اس لیے سمجھتا ہوں کہ میرے لیے سب سے پرائورٹی والی چیز ہے توحید. غامدی صاحب قبر پرست نہیں ہے، بزرگوں کی والی یہ سارے معاملات، تصوف کے خلاف انہوں نے جو اعلان جنگ کیا ہے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف، اور ختم نبوت کے حوالے سے جس طریقے سے انہوں نے قادیانیوں کا علمی رد کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں، صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ ان علماء کی عزت کر رہے ہیں نا، ان کی تمام کمزوریوں کے باوجود، جو شاید آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، میری ویڈیو دیکھ کے شاید مزید پتہ چلے، تو غامدی صاحب کی بھی مجھے مجبوراً عزت اس لیے کمپیریٹیولی کرنی پڑتی ہے کہ اگر میں تقی عثمانی صاحب کو حافظہ اللہ کہہ رہا ہوں نا، جو درس حدیث کے آخری سال میں یہ بتا رہے ہیں کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے، تو میں تو 2 دفعہ حافظہ اللہ پھر غامدی صاحب کو کہوں گا جو ان نظریات کو غلط سمجھتے ہیں. رہ گیا پردہ اور اس طرح کی باتیں، یہ بعد میں آتی ہیں. اصل چیز اصولی جو ہے عقائد ہے. عقائد کے اعتبار سے غامدی صاحب کا کوئی ایک عقیدہ بتائیں جو عقیدہ ہو، بنیادی عقیدہ، توحید میں، ختم نبوت کے اندر، اس میں کوئی کرپشن نظر آتی ہے نا. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کتا پالنا نہیں پالنا، چپکیلی مارنے، یہ وہ چھوٹی بات ہے. لیکن میں نے جو میرا بڑا اختلاف ہے، میں نے ان کو جو آگے میں نے عرض کیا کہ وہ دین کی انٹرپریٹیشن مٹیریلسٹک گراؤنڈز پہ کرتے ہیں. میرا اصل اختلاف یہ تو ایگزامپلز ہیں جو میں نے. جی ٹھیک ہے. اچھا آخری سوال سر. جی سر. ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، آخرکار ہم سب نے جانا ہے. تاریخ نے کسی انسان کا یہ طے کرتے ہوئے کہ کیا وہ واقعی بڑا آدمی تھا یا نہیں تھا، اس نے ایک کرائٹیرین طے کیا ہے کہ اس انسان نے لیگسی کیا چھوڑی. اس کی وراثت، وہ بھلے علمی وراثت ہو یا کوئی اور ہو. ہٹلر اپنے زمانے کا بڑا آدمی تھا لیکن لیگسی نہیں ہے، تو ہم اسے تاریخ کا بڑا آدمی نہیں مانتے. جولیس سیزر کو بھی مانتے ہیں اس لیے کہ اس کے دیے ہوئے نظریات دنیا میں آج بھی چلتے ہیں. تو لیگسی الٹیمیٹلی وٹ میٹرز. آپ اپنی کس طرح کی لیگسی چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ جو لکھی ہوئی ہے جی، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، باب تشائی کوئی نہیں، یہ میری لیگسی ہے کہ آپ نے نبی علیہ السلام کو فالو کرنا ہے. کسی فرقے کے بزرگ بابے کی بات اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات یعنی قرآن و سنت سے ٹکرا رہی ہیں نا، آپ نے پھر اس کا بڑا ہونا نہیں دیکھنا، وہ نبی سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور یہ دوسرے والا شعر تو یہ الٹیمیٹلی ہے، یہ تیسرے نمبر پہ جو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. پورا کانسٹیٹیوشن لکھ کے یہی پہ. جی یہ ہے، یہ یعنی ان چیزوں کو میں نے پریزنٹ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع پہ قرآن اور سنت چھوڑی، غدیر خم پہ قرآن اور اہل بیت. تو ہم کہتے ہیں بکش مسلمان، یعنی میرے لیے اگر آپ کہنا کہ میں کیا ہوں تو میں بکش مسلم ہوں. بکش مسلم ہونے کی وجہ سے ہی میں غامدی صاحب سے بھی سخت اختلاف رکھتا ہوں، کیونکہ میں کہتا ہوں اگر آپ اہل سنت ہیں تو پھر اہل سنت یہ ہوں گے. اور بکش مسلمان ہونے کی وجہ سے ہی میں دیوبند بریلوی اہل حدیث کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں اور اہل تشیع کے ساتھ بھی اختلاف رکھتا ہوں کہ کتاب میں جو آیا ہے من و ان اس کو اسی طریقے سے تسلیم کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ واضح لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کو پڑھ کے ایک گورا تو یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں نکالتا، لیکن کروڑوں مسلمان قرآن کے پہلے صفحے میں آ کے فیل ہو جاتے ہیں. میں اتنا حیران ہوتا ہوں کہ ایک نیو مسلم تو فیل نہیں ہوتا، اور جو صدیوں سے مسلمان ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو میں پھر علماء سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے یہ ان کو پہلا صفحہ بھی نہیں قرآن کا پڑھا سکے، اور توحید میں کرپشن، تو پیچھے کیا بچ گیا ہمارے. تو میں کہتا ہوں بکش بنو، یہ میری لیگیسی ہے. بھلے وہ کسی بابے نے لکھی ہو بک، بابا کافر بھی کوئی کہنا قرآن و حدیث میں ہی لکھا ہے اور وہ ریفرنس وہ نکل ہے، وہ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا تھا، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جھوٹا تھا بات سچی کی. میں یہی تو کہتا ہوں، اور میں آپ کے اس کیمرے کی وساطت سے علماء سے بھی کہتا ہوں کہ یار میں شیطان سے بڑا شیطان تو نہیں ہوں نا. آپ اپنے فالوورز کو یہ کہا کریں کہ وہ جو بات قرآن و سنت کے مطابق کرتا ہے وہ لے لو، جو خلاف ہے وہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں نہیں، انجینئر اگر کہے گا نا قرآن و سنت سے بھی، ہم نے وہ والی نہیں لے رہی، اور میں ترجمے بھی ان کے ہی دکھاتا ہوں الحمدللہ. ہاں جی سر، بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ خیر. خواتین و حضرات، بات ہماری رہی انجینئر صاحب سے. میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر کہ پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک ایکو چیمبر دے دیں، ایک ایسا موقع دے دیں کہ جہاں پہ وہ آپ اتفاق کیے جائیں. دا ہول پوائنٹ از کہ آپ اچھے مہذب طریقے سے، جو کہ اسلامک اسپرٹ ہے، کہ اپنے جو چیزیں ہیں وہ آئیڈیاز کو چیلنج کریں، جو کہ آج ہم نے چیلنج کیا. ٹروتھ بی ٹولڈ، میں ساری باتوں سے میں مطمئن نہیں ہوں، لیکن آئی گیس انجینئر صاحب کا جواب ہوگا کہ مطمئن کرنا تو انبیاء کا بھی کام نہیں تھا، ان کا بھی کام پہنچا دینا تھا. تو آئی ووڈ امیجن کہ انہوں نے اپنی بات پہنچا دی. یو ول بی دا بیسٹ جج کہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے. آپ کے کامنٹس کی صورت میں آپ کی رائے ہمیں ملتی رہے گی. نیکسٹ گیسٹ، اپنے نئے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر سر.
سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت